میرے پاس ایک تو یہ بھی اطلاع ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر عہدیدار نے ایک رابطہ کیا، ان کو نیچے سے میسیج موصول ہوئے کہ جناب یہ موبائل سروس آن کروائیں، کیونکہ ہمارے ووٹر سے تو رابطے موبائل کے ذریعے تھے، ہم نے ان کو گھر سے لانا ہے کرنا ہے، تو ہم نے بڑا مینیج کر رکھا ہے، تو واٹس ایپ نہیں چل رہا لوگوں کا، تو ان کو آگے سے جواب ملا کہ ٹھیک ہے پھر تسی الیکشن جیت لو۔ اچھا، تو اس کے بعد جو حالات بنے، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے خود ان صاحب سے میرا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا میں تو بھائی گھر بیٹھا ہوں، پی ٹی سی ایل والا میں نے نیٹ استعمال کر رہا ہوں اور رابطے میں ہوں کہ بھائی گھروں سے نکلو، جن جن سے رابطے ہو رہے ہیں، ہم نے جو اپنے رکشے اور باقی جو چیزیں بھجوا رہے ہیں کہ آپ اس حلقے میں جائیں، اس علاقے میں جائیں، ان کو لے کر پولنگ اسٹیشن پہنچے، لیکن مشکلات کا تو سامنا ہے لوگوں کو، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جو واٹس ایپ گروپ بنائے گئے تھے لوگوں سے رابطے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نے پنجاب میں لگ بھگ 210 کے قریب گروپس بنائے گئے تھے جو میرے پاس اطلاعات ہیں۔ اب وہ جو کانٹیکٹ ہے وہ آل آف اے سڈن ہوا ہے نا۔ ایک اور بات بھی ہے کہ جو پہلے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کل تو انٹرنیٹ کی ساری باتیں ہو رہی تھی، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بریک میں نے کیا کہا تھا کہ کوئی شارک نہ آ جائے کہیں، یاد ہے؟ یہ شارک ہی ہے نا۔ ابھی سر کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب میں نے گا گے گی کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس کا کیا، بالکل یہ سر سے ہم خود بھی پوچھ لیتے ہیں۔ آپ تو بڑی ویسے حسن اندر کی خبریں اور خطرناک خبریں دے رہے ہیں۔ خالد مسعود صاحب، یہ کتنا ایفیکٹ اس کا ہو سکتا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر؟ مایوسی تو پہلے، کیونکہ جن لوگوں سے میری بھی بات چیت ہوئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم نے اپنا ووٹ ہی چیک نہیں کیا تھا کہاں پہ رجسٹر ہے، چند لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، تو انٹرنیٹ سروس کے بند ہونے سے کتنا ایفیکٹ ہوگا؟ جیسے کل کی ٹرانسمیشن میں نے بات کی تھی کہ یہ حکومت کے جو تمام اعلانات ہوتے ہیں یہ گا گے گی ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ ٹائم فش والا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ بات ہوئی کہ پی ٹی اے نے تو اب بالکل کیٹیگوریکلی وضاحت کر دی ہے کہ انٹرنیٹ سروس جو ہے ملک میں کل بند نہیں ہوگی، تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ جب حکومت اور حکومتی ادارے بہت زیادہ کسی چیز کی آپ کو زور دے کر انٹرنیٹ سروس کا کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا انٹرنیٹ سروس بند نہیں ہوگی، وہ چل رہی ہے، گھروں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں فائبر وغیرہ چل رہا ہے، ڈی ایس ایل کنیکشن چل رہے ہیں، صرف موبائل فون انہوں نے بند کر دیے جس کی وجہ سے 4G نہیں ہے یا 3G نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ختم بند۔ انٹرنیٹ 4G کی بھی بند کر دی انہوں نے۔ میں کہہ رہا ہوں نا سر، جب فون ہی نہیں کام کر رہے، موبائل فون ہی نہیں کر رہے، تو پھر وہ سگنل آ رہے ہیں، کام نہیں کر رہے۔ اچھا، میں اس میں دیکھیں ہمارا جتنا زور تھا میڈیا کا اور باقی تمام جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جو جمہوریت سے محبت کرتے ہیں، ان سب کا ایمفیسس اور زور اس بات پہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے نکلے، لیکن حکومتی اقدامات جو ہیں اور جو مقتدر مطلب ہیں ان کا یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہو۔ وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں ذاتی طور پہ میری فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پولنگ سٹیشن تبدیل ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ رات تک پولنگ سٹیشن لوگوں کے جو تبدیل ہوئے ہیں، اب وہ لوگ جب 8300 پہ کر کے اپنا نیا پلان لینا چاہتے ہیں تو ان کو پلان نہیں مل رہا، وہ اس لیے کہ فون بند ہے، سب چیز بند ہے، ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا پولنگ سٹیشن کہاں ہے، ان کا جو ووٹ نمبر ہے وہ کیا ہے، ان نے کہاں جانا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو مشکلات ہیں بنیادی طور پر یہ جو جتنی بھی کریٹ کی جا رہی ہیں، یہ اس کا جو نٹ شیل ہے جس کو ہم رزلٹ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم سے کم ہو۔ ٹرن آؤٹ سر اگر کم ہوتا ہے حسن عسکری صاحب، ان کا دیکھیں اس پورے جو منصوبہ ہے نا، اس فریم میں یہ ہے کہ کم ٹرن آؤٹ کے ساتھ چیزوں کو مینج کرنا زیادہ آسان۔ یہی میرا کویسچن تھا کہ کیا کم ٹرن آؤٹ کے ساتھ مینج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا؟ یہ الزام لگا کل ایک بات ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اگر ووٹوں سے بکسے کو بھر دیا جائے تو اس میں دائیں بائیں کرنے کا اس کو امکانات جو ہیں وہ منیمم ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹرن آؤٹ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے جو رزلٹ ہے اس کو مینج کرنے کا جو ہے نا امکان، وہ اسی ریشو سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے اس کو مینج کرنے کا جو امکان ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ جو الیکشن مینجمنٹ جو مطلب ہے یہ ابھی تک کار فرما ہے، ابھی تک آج بھی سر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے ثانیہ کہ وہ جو ایک سروے آیا IPSOS کا، اس میں تو 76% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن 2024 کے نتائج ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو سر کرنے تو جو مرضی ہو رہا ہے ہوتا رہے، تسلیم تو کرنا ہے۔ آپ مجھے سروے کروائیں، میں آپ کو 96% لے دیتا ہوں۔ چوائس کیا ہے؟ اگر آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو کیا کر لیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی اس سے ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو سرویز ہوتے ہیں ان کا سیمپل سائز کیا، کتنے اوتھینٹک ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سروے کو پڑھ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں کوئی زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سروے کے جو رزلٹ ہیں
وہ جس طرح آپ نے کہا سیمپلنگ پہ بڑے ڈیپینڈ کرتے ہیں، کویشچن کی کنسٹرکشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک ہی بات کو ایک انداز میں پوچھیں، دوسرے انداز میں پوچھیں تو اس کے رزلٹ مختلف آتے. تو لہذا دیکھ لیں، ان سرویز کو دیکھ لینا چاہیے. جس طرح سر وہ آپ کو لیکن یہ یاد کوئی ہوگا ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس مغرب میں جو انتخابات ہوئے وہاں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سروے کچھ کہہ رہا ہے، جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ کچھ اور جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو لہذا اور پھر یہ ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کریں تو آپ کیا کر لیں گے بتائیے نا. دیکھیں نا، اس ہر الیکشن پہ کچھ نہ کچھ اعتراضات ہوئے، کبھی کم کبھی زیادہ. یہ پارٹیز جو خاص کر جو ہارتی ہیں اعتراض کرنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں، اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہیں، بعد میں حکومت بھی اسی اسمبلی سے جھوٹی اسمبلی جس کو وہ کہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو صبح سے اقدامات ہمیں نظر آئے ہیں، اس سے تو یہ اندازہ ہے کہ ایمفسس جو ہے وہ ہے مینجمنٹ پہ، کہ انتظامیہ کس طرح الیکشن پروسیس کو اپنے کنٹرول میں رکھے. یہ مقصد نظر نہیں آتا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ دیں. اور جو بات کہی گئی ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ ہائی ہو جائے تو اس میں مینپولیشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر ووٹ کا مارجن اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو آپ کور نہیں کر سکتے. سر ہو تو جتنا تھوڑا ووٹ ہوگا اس کے رزلٹ آگے پیچھے کرنا کوئی ایسا اور زیادہ ہوں گے تو سر اس کو ٹائم زیادہ لگے گا نا پھر مینیج کرنے کے. رزلٹ بھی اور ہمیں نتائج بھی جلدی دینے ہیں، رات کو 1 بجے تک نتائج بھی دینے ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ اس وقت فوکس مینجمنٹ پہ ہے، ریپرزنٹیشن پہ نہیں ہے. جو ریپرزنٹیشن بنیادی خصوصیت اس میں دو ہی رزلٹ آ سکتے ہیں اس طرح کے حالات پہ. یا تو مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی اور ان کو لگ بھگ کوئی 98 کوئی 116 117 کے قریب سیٹیں مل سکتی ہیں. اور اگر حقیقی معنوں میں جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام نکل پڑی اور 50% 53 سے ابو کراس کر گئے اور لوگ ووٹ واقعی کاسٹ کا جو ان کا مائنڈ بنا ہوا ہے جو انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے جو ہم دیکھ کر آئے ہیں، اگر وہ واقعی وہی رزلٹ آئے تو شاید پھر وہ 98 نہیں ہے، تو پھر تو وہ 64 70 تک پہنچ جائیں گے. یہ جو ہے